بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عبادت الاصنام، یعنی بتوں کی عبادت۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بجائے ان نعمتوں کا انکار کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہٹ گئے۔ اس سبق میں انہی کا ذکر کیا جائے گا۔ اصنام صنم کی جمع ہے۔ وَلَمْ يَكْفِهِمْ هَذَا بَلْ نَحَتُ الْحِجَارَةَ وَعَبَدُ الْأَصْنَامَ۔ انہوں نے اس پر کفایت نہ کی، بلکہ انہوں نے پتھروں سے بت تراشے اور بتوں کی عبادت کی۔ قوم سمود نے صرف اس بات پر اکتفا نہ کیا کہ وہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، بلکہ انہوں نے بتوں کی عبادت بھی شروع کر دی، یعنی شرک میں بھی مبتلا ہوئے۔ وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوحٍ تَعْبُدُهَا وَكَذَلِكَ عَادٌ۔ اور وہ بتوں کی عبادت کرتے جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام کی امت ان کی عبادت کرتی، اور اسی طرح قوم عاد بھی، یعنی قوم عاد، قوم سمود اور نوح علیہ السلام کی امت، ان تینوں کا یہ فعل مشترک تھا کہ یہ تینوں کی تینوں قومیں بت پرستی میں بھی مبتلا تھیں۔ ان اللہ قد جعلہم ملوک الحجارۃ ولکنہم من جہلہم صاروا عباد الحجارۃ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھروں کا بادشاہ بنایا، لیکن وہ اپنی جہالت کی وجہ سے پتھروں کے غلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ یہ پتھروں کے بادشاہ بنے، پتھروں پر یہ حکومت کریں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت عطا کی تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو اس طرح موڑا جیسا کہ موڑا جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ خود پتھروں کے بادشاہ بن گئے، پتھروں کو جہاں چاہتے جیسے چاہتے اس کی ویسی ہی شکل بنا دیتے، لیکن یہ اپنی جہالت اور اپنے جہالت کی وجہ سے یہ پتھروں کے غلام بن گئے۔ ان اللہ کرمہم ورزقہم من الطیبات۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ ولکنہم اہانوا انفسہم وَأَهَانُوا الْإِنسَانَ۔ لیکن انہوں نے اپنی توہین کی اور انسانیت کی توہین کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایک رتبہ عطا کیا تھا، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر گرا دیا کہ وہ ان پتھروں کی عبادت کرتے، ان کے سامنے جھکتے، ایک بے جان چیز سے اپنے سوال کرتے، اپنے دعائیں مانگتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے نہ خود اپنے آپ کو بلکہ پوری انسانیت کو ذلیل کیا۔ اہانا یہین اہانتن بمانا کم درجے کا ہو جانا یا ذلیل کرنا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسہم یظلمون۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح سے نہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو غلام بنایا ہو بے جان چیزوں کا، یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے غلام بن گئے۔ عجباً ان الحجر الذی ینحتونہ بایدیہم فلا یأبی ولا یعصیہم۔ تعجب ہے کہ پتھر وہ جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، نہ وہ انکار کرتا ہے نہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ قد خضعوا لہ ووقعوا ساجدین۔ اور تحقیق وہ اس کے لیے جھکتے ہیں اور سجدے میں پڑتے ہیں، یعنی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کہ وہ پتھر جس کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پھر خود ہی ان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ایعبد القوی الضعیف۔ کیا طاقتور کمزور کی عبادت کرتا ہے؟ حمزہ استفہام ہے۔ یعبدو فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عبد یعبد عبدا بمعنی عبادت کرنا۔ القوی یعبدو کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ الضعیف یعبدو کا مفعول ہے اس لیے یہ منصوب ہے۔ مفعول کو نصب فعل دیتا ہے، اسی طرح فاعل کو رفع بھی فعل دیتا ہے۔
ایسجد السید لعبدہ، کیا آقا اپنے غلام کو سجدہ کرتا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا أَنفُسَهُمْ وَأَبَوْا أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ فَأَضَلَّهُمُ اللَّهُ، لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پس بھلا دیا انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے انکار کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، بس ذلیل کیا ان کو اللہ نے۔ یہ سب ان پر ذلت اور تذلیل اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کا جو رتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس رتبے کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو، اللہ کو بھلا دیا، اور خود اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، اپنے آپ کو بھی بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کیا مقام، کیا عزت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ سب ان پر اس وجہ سے وبال ہوا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا، اتنا ذلیل کہ وہ چیزیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر انہی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ انسان کی بہت ہی تذلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔